آج اگر ایک بڑی سی گاڑی ہمارے قریب سے گزر جائے اور ہم اس کو دیکھ کے نا تھوڑا سا وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار بڑا کمال آدمی ہے جو جا رہا ہے. نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ صورت نازل فرما دیتے اور قرآن مجید کی باقی کوئی صورت نازل نہ فرماتے تو یہ اکیلی صورت انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 31 دسمبر 2024 کا دن ہے، یعنی سال کا آخری دن ہے. سال 2024 جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے اور 2025 کی شروعات ہونے والی ہے. 2025 شروع ہونے والا ہے. بہت سے مقامات پہ دنیا میں، خاص کر کے ویسٹرن ورلڈ میں، مغربی دنیا میں اس روز بہت بڑے جشن منائے جاتے ہیں، بہت بڑی تقریبیں بنائی جاتی ہیں، بڑا ہلا گلا کیا جاتا ہے اس خوشی میں کہ آج جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر ہے اور نیا سال آنے والا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سے ایک سال کم ہو جائے اور وہ اس کے اوپر خوشیاں مناتا پھرے. ایک حدیث پاک میرے سامنے سے گزری جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے، یعنی بہت کم لوگ ہوں گے جن کی عمر 70 سال سے زیادہ جائے گی. ایوریج جو عمر ہے، اوسط عمر ہے، وہ 60 سے 70 سال کی ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ اپنے دل کا جو احساس ہے وہ جگایا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ یہ قیمتی لمحات ہمیں زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں ملنے. جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو ٹائم، جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، اس کی یوٹیلائزیشن بہترین ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے، ہمارے فائدے کے لیے ہونی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانہ گواہ ہے یا زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسانیت بہت عظیم خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ صورت نازل فرما دیتے اور قرآن مجید کی باقی کوئی صورت نازل نہ فرماتے تو یہ اکیلی صورت انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وقت کی. جتنا بھی وقت ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، یا پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. یہ سارے زمانے کو ملیں تو ایک ہی زمانہ بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ ٹائم اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں بھیجا ہوا ہے. جب شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی یاد بلا دی تھی، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو ایک ٹائم کے لیے، اور اس ٹائم میں میری طرف سے انبیاء آئیں گے، ہدایت آئے گی، جو میری بات، میری ہدایت پہ عمل کرے گا اس کے لیے تو جنت ہے، اور جو اس کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ موڑے گا اس کے لیے جہنم ہے. تو ایک لمیٹڈ ٹائم دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ اسی ٹائم کی قسم کھا رہے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت ایک عظیم خسارے میں ہے، عظیم نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تلقین کی. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، جو اسکیل ہے، وہ رکھ دیا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں. الذین آمنوا، جو ایمان لاتا ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتا ہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت اور تاکید کرتا ہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کی نصیحت اور تاکید کرتا ہے، تلقین کرتا ہے. اگر یہ 4 چیزیں کسی انسان میں ہیں تو وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے، چاہے وہ غریب ہے،
چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، چاہے وہ جھگیوں میں رہتا ہے، چاہے اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کے جوتے پھٹے پرانے ہیں، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس کا نام کسی کو نہیں آتا، اس کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، یقین مانیے یہ اللہ کا کہنا ہے کہ جس بندے کے اندر یہ چار اوصاف موجود ہوں، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالح کرنے والا ہو، وہ حق بات کی تاکید اور نصیحت کرنے والا ہو، وہ صبر کی تاکید اور نصیحت کرنے والا ہو، وہ کامیاب آدمی ہے۔ یہ ڈگری میں نہیں دے رہا، کوئی فلسفی نہیں دے رہا، کوئی منطقی نہیں دے رہا ہے، وہ وحدہ لا شریک اس بات کی سرٹیفکیشن دے رہا ہے جس نے اس زمانے کو بھی پیدا کیا، اس کائنات کو بھی پیدا کیا، ڈے آف ججمنٹ کو بھی پیدا کیا، جہنم کو بھی پیدا کیا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، جس کے اندر حق بات کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ اس کو ڈیلیور کر رہا ہے، جس کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت ہے، صبر کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور اس کی تاکید اور تلقین کر رہا ہے، وہ شخص کامیاب ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ملات میں رہ رہا ہو، چاہے اس کے پاس ایک نہیں 10 گاڑیاں ہوں، ایک نہیں 10 فیکٹریاں اس کی چل رہی ہوں، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہو، وہ اس دنیا میں جو بھی سب سے ہائیسٹ لیول ہے اس پہ ہو، عیاشیاں کر رہا ہو، پوری دنیا اس کے اندر ہو، لیکن وہ ایک ناکام انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کا معیار جو ہے نہ وہ عہدہ ہے، نہ وہ اقتدار ہے، نہ وہ آپ کی مال اور دولت ہے، نہ آپ کی شہرت ہے، نہ آپ کی عزت ہے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی، انسان کا سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان جس کو انسان دیکھتا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتا، فکر ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں دنیا میں کتنے انسان ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج تو انٹرنیٹ کی وجہ سے گلوبل ولیج بن گیا ہے، آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو عموماً نظر آتا ہے کہ انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، بہت بڑی تعداد، وہ کمر توڑ محنت اور مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت کی روٹی کھانے کو ترس رہی ہے۔ ان کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں آتا، محنت بھی بے حساب کرتے ہیں مگر ان کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ وہ بھوکے، ننگے، غریب، برے حالات میں وہ اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شادیوں میں کروڑوں روپے جو ہے وہ لٹائے جاتے ہیں اور عیاشیاں کی جاتی ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اپنی دولت کا جو ہے وہ دکھاوا کیا جاتا ہے۔ تو یہ نظام تو چلتے رہنا ہے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو بھی فضول میں نہیں بھیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک جو تخلیق ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے فضول میں پیدا نہیں کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا اور ہر وقت کوشش میں لگا رہنے والا پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اس مضمون میں اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا۔ انسان جو بھی ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، وہ مشقت کرتا رہتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جو دن گزرتا ہے وہ مشقت میں ہی گزرتا ہے۔ عام یہ کہا جاتا ہے کہ غریب آدمی زیادہ محنت کرتا ہے، غریب آدمی زیادہ مشقت کرتا ہے، زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، امیر آدمی شاید وہ بیٹھا بٹھایا اس کو سارا کچھ مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مشقت کے رنگ مختلف ہیں، مشقت کے طریقے مختلف ہیں۔ غریب آدمی جو ہے وہ بھاری کام کرتا ہے، وزنی کام کرتا ہے اور بڑی سختی والے کام کرتا ہے، اس لیے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن جو امیر آدمی ہے اس کا جو کام ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، اس کا دماغی کام زیادہ ہو سکتا ہے، اس کا سوچنے سمجھنے والا کام زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے دماغ سے اپنی انرجی لگا رہا ہوتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے۔ کوشش دونوں ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی انسان کو ہے مشقت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوشش کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد یہیں پہ جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، اور اس دنیا میں سکون مل جائے گا اور ویسے زندگی جو ہے وہ بڑی لگژریس ہو جائے گی اور کوالٹی لائف ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد پھر انسان جو ہے آخر ایک دن مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا۔ وہاں پہ جا کے اس سے جواب طلبی ہوگی، آؤ آ کر حساب دو، تم نے جو زندگی گزاری ہے دنیا میں اس میں تم نے کیا کیا؟ کبھی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی؟ تم نے عدل کیا، انصاف کیا، یا پھر ظلم و زیادتیاں کرتے رہے؟ آؤ آ کر حساب دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی،
تو مشقت پہ مشقت جھیل کر اور تکلیفوں پہ تکلیف برداشت کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس حاضر ہونے والا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، تم سب ضرور مر جاؤ گے، جیسے روزانہ رات کو سوتے ہو اور جیسے تم روزانہ صبح اٹھتے ہو بیدار ہوتے ہو، اسی طرح ایک صبح آئے گی جو صبح قیامت ہوگی۔ تم سب کے سب اٹھا لیے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، اور تم سے پھر پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب اتنا سخت ہوگا، اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرے کے برابر اگر تم نے کوئی بدی کی ہوگی تو اس کو بھی اپنے سامنے پاؤ گے۔ انسان اس دن چیخ اٹھے گا اور کہے گا ما لی ھذا الکتاب، یہ کس طرح کی کتاب ہے، یہ کس طرح کا اعمال نامہ ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کا سب اس کے اندر درج ہے۔ اس کے بعد پھر جزا اور سزا کے جو فیصلے ہوں گے، بہت کامیاب اور بہت مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پرہیزگاروں کے گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن پلے پڑے گا، اس دن سمجھ آئے گی کہ کامیابی اصل میں ہے کیا اور ناکامی اصل میں ہے کیا۔ آج اگر ایک بڑی سی گاڑی ہمارے قریب سے گزر جائے اور ہم اس کو دیکھ کے نا تھوڑا سا وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار بڑا کمال آدمی ہے جو جا رہا ہے۔ نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ 4 دن کا کھیل ہے۔ اس کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں ہماری توجہ جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے دین سے، ہماری توجہ ایمان سے ہٹا دیتا ہے، بلکہ اپنی توجہ جو ہے قرآن پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ رکھیں، کیونکہ یہی سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دعا مانگی تھی، مفہوم ہے دعا کا کہ اے اللہ مجھے اپنی مخلوق میں فقیروں میں شامل فرما۔ شروع شراں کرنے والی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھومنا، وہ لوگوں کو دکھانا اور ادھر ادھر جانا آنا، اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اور وہاں پہ ان کا استقبال ہوگا۔ اور کتنے ہی بدبخت ہوں گے اس دن، کتنے ہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے اس دن، جن کے بارے میں کہا گیا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر زندگی گزارنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا والے گروہ میں شامل فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے، جہنم سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ لہٰذا آج زندگی ہے، چاہے 2024 ہے یا 2025 ہے، جو بھی ہے، اسی کو غنیمت جان کر انہی لمحات کو ان کاموں میں لگائیں، وہ 4 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو ایماندار ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں، وہ آپ کو ایمان سے مالا مال کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھیں یا سنیں تو آپ کے دل میں ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا جائے گا اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بعض لوگ صرف کلمہ پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر میں کبھی ویڈیو بناؤں گا۔ ایمان جو ہے وہ اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ قانونی طور پہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ایماندار نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ نیک عمل کرے گا اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن ایماندار ہونے کے اپنے تقاضے ہیں، وہ پورے ہونے بہت ضروری ہیں۔ تو یہ وقت ہے، اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے دل پہ زنگ لگا ہوا ہے اور آپ کی جو دل کی زمین ہے وہ بنجر ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آج سے شروع کریں، آج سے تہیہ کریں کہ آج کے بعد میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنی ہے، اور دین کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو سننی ہے، کچھ وقت نکالنا ہے، اپنے اوپر لگانا ہے، تاکہ یہ جیسے ہم ہیپی نیو ایئر بنا رہے ہیں، اس طرح ہماری جو زندگی کا آخری دن ہوگا نا تو فرشتہ آ کے ہمیں خوشخبری دے کہ چلو تم جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور تم نے جو زندگی گزاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاری ہے، لہٰذا تم چلو ہم جنت سے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔